جان جائے نہ لباتے سی ہوئے پاگلانوں مننے نہ ہو بندہ جڑا آپ پاگل نہ ہوئے تے کی ہوئے علی ولیلو من رہا ہے ہو بندہ جڑا اصل حلال تا نہیں ہوئے ہاں تو یہ تو ہے اس کی بے قیمت چیز کی قیمت، اس کے منصب کی قیمت کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات دوستو یا نہیں؟ ہاں اور بس آؤ تسلیم ہے مجھے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، عالمانہ ضمانت سے، اس رات کے بعد ظہیر بھائی جان علی کی نہیں رہی، علی کا اپنے اوپر اتنا سا اختیار بھی نہیں رہا۔ جو لوگ علی کو مجبور دیکھ کے خوش ہوتے ہیں انہیں تو خوش ہونا چاہیے، اپنے لیے علی اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ کھجا نہیں سکتا جب تک وہ نہ چاہے۔ پسینہ نہیں جھٹک سکتا اگر اس کی اجازت نہ ہو، کیونکہ جان بک گئی، جان علی کی ہے ہی نہیں۔ اب اللہ کی مرضی ہے، اکیلے کو ہزاروں سے لڑائے، علی نہیں کہہ سکتا پالنے والے 5 10 20 کی بات تو ٹھیک تھی، ہزاروں سے کیوں لڑوں؟ بھئی جان جو بک گئی ہے، اس کی مرضی انسانوں سے لڑائے، اس کی مرضی جنات سے لڑائے۔ علی نہیں بول سکتا کہ مجھے ہم جنسوں سے لڑا، تو اب بندے کا بچہ بن مرضیاں وہ بھی بیچ چکا ہے۔ ادھر دیکھ، اللہ کی مرضیاں ہو گئی ہیں کرنل صاحب علی کی، اب علی کی مرضی مشرق کو مغرب کرے، مغرب کو مشرق کرے، شمال کو جنوب کرے، مرد کو عورت کرے، عورت کو مرد کرے، زمین کو آسمان۔ اب اللہ کی مرضی اس کی نہیں، وہ علی کی ہے۔ علی کروڑوں نمازیوں کو نمازوں سمیت جہنم میں ڈالے، اللہ اول تو بولے گا نہیں، اگر بولے بھی علی کیوں ڈالا، کہہ دے گا میری مرضی۔ سمجھ میں آگے بات دوستو یا نہیں؟ ہاں وہ کیوں ڈالا، علی کہہ دے گا میری مرضی، حتیٰ کہ شاہد خان علی کے پاس یہ تک اختیار آ چکا ہے، اے اللہ اس بندے کا اللہ نہ بن، کیوں یا علی میری مرضی۔ پالنے والے یہ بندہ بندے کا بچہ نہیں تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، مجھے بھونکتا بھی تھا، اور نام کی توہین اسم کی توہین مسمہ کی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جی جی، اور چونکہ علی اسم الہی ہے، اس کی توہین وہ اپنی سمجھتا ہے۔ اور آؤ نتیجہ دوں، سمیٹوں، کل مزید کھول کے بات ہوگی آج سے، کیونکہ آج مجھے خود بڑی جلدی ہے، ابھی 2 مجالس پڑھنی ہے مجھے، سر اٹھانا میری طرف دیکھنا۔
तौबा के इस रात में कर्नल साहब एक लम्हा आया जी, बदन तो वो रखता नहीं। हमारी नकवी साहब दुनियादारी की ये रिवायत रही है, और मलिक और तुम इस बात की ज्यादा तस्दीक करोगे क्योंकि देहातों में आज भी ये रस्म बाकी है, जब प्यार बढ़ जाए पगड़ियां बदल लेते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं? बदल लेते हैं ना, बदलते हैं। उसका मकसद क्या होता है भाई? आज से मेरे इख्तियार तेरे और तेरा इख्तियार मेरा। अब अल्लाह सर तो रखता नहीं था कि अली से पगड़ी बदलता, जली ने अली से मशीयत बदली। अली ने चादर का पल्लू हटाया और फरमाया लना मा अल्लाह हालातुन इस नहनो होवा व होवा नहनो। दुनिया वालों, हमारे अल्लाह के साथ कुछ ऐसे हालात बन गए हैं, जब वो हम होता है हम वो होते। पहले बड़ी बात, हम वो हम। क्या कहूं मैं उस खानदान को, बंदे का तरक्की करना तो मुमकिन है, अल्लाह का तो नीचे आना मुमकिन भी नहीं। जो खुदा हो के इनके लिए मकाम बंदगी पे आया, हुआ, इसके बावजूद वो है, हम हैं, वो हमारा खालिक है, हम उसकी मखलूक हैं, वो हमारा माबूद है, हम उसके बंदे हैं। लेकिन हमने मशीयतें बदली हैं। जब हम वो होते हैं कातिल को शरबत देते हैं, जब वो हम होता है पत्थर मारता है। अल्लाह मुनकर खैबर शिकन, डर कयामत के उन लम्हों से जब कभी ये वो हो जाएगा। और वो ये हो जाएगा, और जिस लम्हे वो ये हुआ तो सारी इबादतों समेत समझ में आ रही है बात या नहीं? जी हाँ, फिर तू जहन्नम में होगा है। और मैं शाहिद खां इसलिए मुतमईन हूं कि यकीनन ज़हीर ज़ैदी वो लम्हा आएगा जब अली वो होगा, मैं जाके अली के कदमों पे गिर पड़ूंगा। प्यार तुझसे किया, काफिर तेरे लिए कहलाया। अल्लाह गाली तेरी वजह से बना, नुसैरियत का इल्जाम तेरी वजह से लगा। अब करम कर। अली कहेगा ये रास्ता लेकर सीधा जा। और यकीन करो उस वक्त मुझे बतूल की पाक चादर की कसम, झूठ बोलूं तो लानती हो के मर जाऊं। एक मैं नहीं, वगानकवी मैं अकेला नहीं, लातादाद लोग ऐसे होंगे जिनका दामन साफ होगा, अली के पास आएंगे, मौला ओए दामन खाली लाए हो? भैया अली तू जो करीम है। अली फरिश्तों से कहेंगे इन्हें एहतराम से ले जाओ, और इधर से फिर कुछ और मौलवी साहिबान आ जाएंगे, या अली हम पे भी करम कर, हम भी तेरे हैं। अली कहेंगे तुमने दुनिया में मुझे करीम माना ही कब था?
تو میرے حبداروں کو بھٹکاتے رہے کہ علی کچھ کر نہیں سکتا جب میں کر نہیں سکتا. تو پھر یہاں بھی کچھ نہیں کر سکتا, سیدھا راستہ جاؤ. درود پڑھ لو مل کر بابا دے بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. اپنے لیے قتل نہیں پوچھا, روز پوچھتا ہوں, اور صرف اس لیے کہ رونے والوں کو یہ احساس دلاؤں لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں, جب تک چار آنسو نہ بہیں, جب تک آنکھوں میں نمی نہ اترے, شام والی بی بی راضی نہیں ہوتی. اور ذات واجب کی قسم دیکھ لو, میں نے خانہ بدوش لوگ بھی دیکھے ہیں جو سڑکوں میں آج اس شہر میں, کل اس بستی میں, پرسوں اس گاؤں میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں. موت تو ان جھونپڑیوں میں بھی آتی ہے. کبھی تم نے کسی خانہ بدوش عورت کو دیکھا کہ وہ لوگوں کا دروازہ بجا بجا کے کہہ رہی ہو کہ میرا بھائی مر گیا, مجھے پرسا دو؟ میں نے جو بات کہنا تھی وہ میں کہہ گیا ہوں. جی جی, کوئی خانہ بدوش عورت بھی کسی سے جا کے نہیں کہتی کہ مجھے پرسا دو. اللہ جانے زینب کے دل میں حسرت کیا ہے. روزانہ ہزاروں میلوں کے سفر کرتی ہے, ننگے سر بیٹھے ہوں کو دیکھ کر کہتی ہے شبیر کے رونے والوں, شام سے حسین کو رونے آئی ہوں, مجھے جی بھر کے پرسا دینا, بے آس کر کے نہ بھیجنا. وجہ کیا ہے اس کی؟ حسرت رہی ہے رونے کی. بس تمہارے تصور سے بہت پہلے ایک جملہ کہہ کر میں منبر چھوڑنے لگا ہوں. عام طور پہ پڑھنے والے پڑھ دیتے ہیں کہ بی بی کو ایک بین کرنے کی اجازت ملی تھی. میں نے اس طرح تو روایت نہیں دیکھی کتابوں میں, جو دیکھی ہے بہرحال وہ یوں ضرور ہے کہ بی بی کے حصے میں وقت ہی اتنا آیا, لاہور والوں کے بین ہی ایک ہو سکا. اجرکم اللہ. میں تو تمہیں دعائی دے سکتا ہوں کہ مولا تمہیں کسی اور غم میں کبھی نہ رلائے. کیا مطلب وقت اتنا تھا؟ پڑھو کتابیں. جب بیویاں مقتل میں آئیں, ماں بیٹے کی لاش پر, زوجہ شوہر کے سرانے, بہن بھائی کے پاس, اور جس بی بی کا میں ذکر کر رہا ہوں ایک ایک لاش کے پاس جاتی ہے, چند لمحے غور سے دیکھتی ہے, پھر ٹھنڈی سانس لے کے کہتی ہے یہ میرا حسین نہیں ہے, یہ میرا حسین نہیں. اللہ اکبر, العظمت للہ. جب کافی دیر گزر گئی, بے اولاد بہن نے پوچھا بی بی کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ کہا حسین نہیں ملتا, چوٹ لگے تو للہ معاف کر دینا. جناب ام کلثوم نے رو کے کہا یہ جو پتھروں کا ٹیلا بنا ہوا ہے, یہ جو ٹوٹی ہوئی تلواروں کا انبار ہے, یہ جو مڑے توڑے نیزوں کا ہجوم ہے, آخری سجدہ تو حسین کا یہی تھا. بی بی یہ ڈھیر ہٹا کے دیکھ. میں نے کہہ دیا, بہن نے مشورہ دے دیا, تم نے سن لیا. اور رونے والوں, ڈھیر تو ہاتھوں سے نہیں ہٹائے جاتے. زینب کے ہاتھ تو یہاں تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے, ڈھیر کے قریب بیٹھی,
علی کی بیٹی نے کوہنیوں سے ڈھیر ہٹانا شروع کیا، ڈھیر ہٹتا رہا، لباس سرخ ہوتا رہا۔ حسین کی لاش سامنے آئی، نکارے پہ چوٹ پڑی، روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، حسین مجھے رونے نہیں دیا گیا۔ حسین زینب رونے کی حسرت لے کے جا رہی ہے۔ أيما انقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين نار إله مجلس وذاك منظرات الخلاء مليان کس مسائل کی شرف قبول اسم مومنین مومنات کی شرکت مبدل و ثابت فرما، ہماری جولیہ بیانی قبول فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ، خصوصاً ملک غلام ہر کے بھائی ملک حامد بیمار ہیں، انہیں شفاء کاملہ صحت ملامت فرما، جو مومنین مومنات عدل و شریعت کے نزدیک جائز حاجات رکھتے ہیں بطفیل محمد والے محمد انہیں غایت المرام تک پہنچا۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارض قطبا وتمتع فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واهل بيته الطيبين۔ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند۔ آج آپ کو دو کام کرنے ہیں۔ ممبر کی قسم طبعی طور پہ میں پڑھنے کے بالکل قابل نہیں ہوں، صحت کی دعا بھی کرنا ہے، مجھے پڑھنے پہ آمادہ بھی کرنا ہے۔ رہ گئی اسرار کی بات، یہ پروگرام یا ارادے کے تحت نہیں اگلے جاتے۔ ہو سکتا ہے وہ ذات چاہے تو ایک مجلس میں سینکڑوں اگل دیے جائیں، اور وہ نہ چاہے تو ایک بھی نہیں، اور دیکھا جائے تو ان کی ایک ایک صفت سر الہی ہے۔ بہرحال میرے مزاج نے جو کروٹ لی ہے، کل ثقلین نقوی صاحب کی ربائی سے کروٹ لی تھی اور آج امجد کی شعر سے کروٹ لی ہے، تو میں اسی کی روشنی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیماری کا سن کر آپ پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ میرا جسم بیمار ہے، میرا علم بیمار نہیں ہے۔ اور نہ ہی میری نیت میں کہیں کوئی مرض شامل ہے۔ ہاں، جتنے لمحے بھی مجھے صحت نے اجازت دی، پڑھنی میں نے علمی، عرشی اور نوری مجلس ہے انشاءاللہ۔ سورہ یاسین کی اسی کی شرح کر رہا ہوں۔ ایک کی جگہ 7 دیے حسین نے، کیوں، کہاں سے، کیسے؟ سنتے جائیے کہ میں کہاں کہاں سے گزرتا ہوں۔ سورہ یاسین میں ہے، ہر حلالی موالی اپنے اپنے لوح دل پہ لکھے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ چودھری واجد اگر سامعین نے صرف ترجمہ ہی سن لیا تو پھر یہ نہیں کہا کریں گے کہ راز بتاؤ۔
کرنل صاحب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا امر یہ ہے کہ جب شے بنانا چاہوں کون کہتا ہوں، شے چاہوں یا کائنات ہو جاتی ہے۔ انما امرہ، یہ امر ہے کہ کون کہتا ہوں کائنات ہو جاتی ہے۔ بخاری صاحب میرا چیلنج ہے محمدی مسجد کے اس ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک شیعہ مکتب فکر کو، اور اسی ممبر سے لے کر جامع الازہر قاہرہ تک دوسرے مکتب فکر کو، تاریخ شیعت و سنیت کو نہیں، تاریخ آدمیت کو میرا چیلنج ہے۔ اللہ کہتا ہے میں کون کہہ کے کائنات بناؤں، یہ امر ہے۔ محمد سے 12ویں امام تک ثابت کرو کبھی کسی نے کون کہا ہو۔ باخدا ظہیر بھائی مجھے شفا ہو گئی۔ کبھی کسی نے کون نہیں کہا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، ممبر کی بلندی پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں، ان کے تو منہ سے جو نکل جائے کوئی بیٹے کو روکے، جاگ رہے ہو نا، کوئی بیٹے کو روکے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ عورت ہو جا۔ اللہ جانے میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں، میرے سامنے علی کو سوچنے والے ہیں یا ماننے والے۔ حسن نے یہ نہیں کہا تھا دربار شام میں کہ عورت ہو جا، اس نے تو یہ کہا تھا اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، تمہیں مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ کہیں نہیں ملتا۔ آؤ جھوٹی سے جھوٹی روایت میں دکھاؤ، کہاں سے ڈھونڈو گے ایسا فراخ دل خطیب جو جھوٹی روایت بھی مانے؟ جھوٹی روایت میں بھی دکھا دو کہ حسن نے کہا کونی امرأتن، کہ عورت ہو جا، نہیں کہا تمہیں مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آئی، جنس بدل چکی تھی۔ کون نے نہیں کہا؟
کرنل صاحب میں نے کہا تھا جو بیٹے کو روکے وہ ایسے کرتا ہے، اور شاہد خان جو باپ کو ٹوکے پڑھ کے دیکھو کتابیں، خیبر شکن ممبر پہ ہے، میں نے آدم کے ساتھ یہ کیا، نوح کے زمانے میں یہ کیا، ابراہیم کے دور میں یہ کیا، موسیٰ کے عہد میں یہ کیا، عیسیٰ کے ساتھ یہ کیا، فلاں کی یہ مشکل کشائی کی۔ ایک خارجی حرام زادہ اٹھ کھڑا ہوا، ابن ابی طالب لقد ادعیت عظیما، اے پسر ابو طالب اتنا عظیم دعویٰ، اللہ والے کام اپنے ذمہ لگا لیے۔ علی کے منہ سے نکل گیا، اخسا یا کلب، نکل کتے۔ ادھر والے گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ شیخ البخاری ایک کہہ رہا ہے نکل کتے، کتا ہو جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے تمہیں مردوں میں بیٹھتے ہوئے حیا نہیں آئی، عورت ہوتی ہے، تیسرا تصویر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے اللہ کے دشمن کو پکڑ لے۔ العظمت للہ۔ چلے تو نہیں گئے میرے سامعین؟ میں باخدا تم سے راضی ہوں، میں نے جو پیغام پہنچانا تھا جعفر نقوی دے دیا، اب جو دو جملے کہوں گا وہ نافلہ ہیں، سنبھالا تم نے، شکر ہے، حمد خدا ہے کہ میرے سامنے سارے حلالی ہیں، سب موالی ہیں۔ یعنی میں نے 3 نمونے پیش کیے، دکھاؤ۔ علی نے کہا ہو کن قلبن، کتا ہو جا۔ سرکار کاظم یا رضا نے کہا ہو کن اسدن، شیر ہو جا۔ حسن نے کہا ہو کونی امراتن، عورت ہو جا۔ میرے سامنے ہیں سارے شیعہ، پکی بات ہے، سارے شیعہ بیٹھے ہیں، تو پھر کر لو گے برداشت؟ یہ خاندان کون نہیں کہتا، وہ کہتا ہے امر یہ ہے کہ کون کہہ کے کائنات بنائی جائے، اور جن کی ولایت کون سے اونچی ہے ان کی حقیقت کیا ہوگی؟ جیتے رہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے دور اپنے باز تمہارے ساؤتھ افریقہ والے بڑے داد دیتے تھے، بڑے اتراتے تھے، یہ کم دے رہے ہیں۔ ہاں میری طرف دیکھو، جن کی ولایت کن سے بالا ہے ان کی ماہیت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ آؤ میں چاہتا ہوں یہ بچہ بھی کچھ سمجھے۔ چیزیں کرنل صاحب 2 ہیں، ایک اقوان کہلاتی ہیں، ایک امکان کہلاتی ہیں۔ جو کچھ اللہ بنا چکا ہے، خلق کر چکا ہے، وہ اقوان ہے، اور جو غلام اور اللہ بنا سکتا ہے وہ امکان ہے۔ جو خلق ہو گیا وہ عالم اقوان، اور جو اللہ بنا سکتا ہے
اب اللہ نے ایک عرش بنایا ہے، اور کتنے بنا سکتا ہے؟ اس نے 12,000 18,000 50,000 80,000 یا 10 لاکھ تک کی روایت ہے عالم بنائے، اور کتنے بنا سکتا ہے؟ بھائی میں بتاؤں، جتنی خدائی ہے خربوں سال، روزانہ خربوں کو خربوں بار خربوں سے ضرب دے اور پھر رک جائے کہ اتنے، تو وہ بھی شرک ہے۔ کیونکہ جہاں رک کے کہا گیا کہ اللہ اتنے بنا سکتا ہے، اس کا مطلب ہوگا کہ اور نہیں بنا سکتا۔ اللہ اکبر، عظمت للہ۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ جی اور آپ میری طرف دیکھو، پھر سمجھ لو، جو بن چکا یہ اکوان ہے، جو ہو سکتا ہے وہ امکان ہے۔ اکوان پہ حکومت ہے کن کی۔ جی اور اس پہ حکمرانی کون سے پیدا ہونے والے بھی کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ نہیں، سورہ آل عمران میں ہے، اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ۔ اللہ کہتے ہیں آدم اور عیسیٰ کی مثل ایک ہے، دونوں تراب سے ہیں۔ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، میں نے کن سے بنایا عیسیٰ کو، کون سے بنایا۔ کتنا بڑا کمال ہے، کون سے پیدا ہوا عیسیٰ۔ تھک گئے ہو تو ادھار کروں؟ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام سننا ہے اور ماننا ہے۔ منبر پہ ہے تیرا خیبر شکن، کسی کم ظرف نے کوئی سوال کیا، اللہ کے جلال کو جلال آ گیا۔ فرماتے ہیں ایوہ الناس ابعدوا عنہ ذلت کن، ہم 14 سے کن کی ذلت کو دور رکھو۔ نہیں، تھوڑے لوگ میری بات تک پہنچے۔ میرے مولا کا فرمان ہے، امیر کائنات کا، ابعدوا عنہ ذلت کن، ہم سے کن کی ذلت کو دور رکھو۔ یا علی یہ تو امر ہے، تو ذلت کہہ رہا ہے۔ فرمایا حزیان نبک، عیسیٰ سے بھی اللہ کہے ہو جا اور مجھ سے بھی کہے ہو جا۔ ہاں ہمیں کہنا نہیں پڑتا۔ جس نوکر کو ملک اور سردار کہے یہ کام کر، کہلوا کے کام کرنے والے ملازم کا کیا کمال ہے۔ با کمال نوکر تو وہ ہوتا ہے جو مالک کے ارادے پہچانے۔ فرمایا 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ نے کون سے بنایا، اور تمہیں فرمایا خلقنا بِإِرَادَةِ اللہ، اللہ نے ارادہ کیا کہ انہیں ہونا چاہیے، ہم ہو گئے۔
کرے میرے سامعین چند لمحے نہ تھکیں، کیونکہ میرے سامنے کرنا صاحب اس وقت ہزاروں در کھل گئے ہیں اور میں فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا کہ پہلے کس دروازے میں داخل ہوں۔ ہاں، جو جاگ رہے ہو چہرے کھلے کھلے رکھنا تاکہ مجھے اپنی تکلیف یاد ہی نہ آئے۔ جی اب سمجھ گئے؟ جو ہو چکا اکوان، جو ہو سکتا ہے امکان، جو اکوان ہے وہ قطرہ بھی نہیں، اور جو امکان ہے وہ لا تعداد سمندر۔ دعائے سماعت میں یہ فکرے ہیں، 14 کو خراج پیش کر رہا ہے مومن کہ اے اللہ بے آیاتک اللتی ان زجر لہا العمق الاکبر، میں تجھے اس گھر کا واسطہ دیتا ہوں جن کے سامنے عالم امکان نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ باہر والے گھبرا تو نہیں رہے میرے سامعین، جیتے رہو، میری طرف دیکھو سارے، ان سے میں بول رہا ہوں، آپ تو مجھ سے رابطہ رکھیں۔ ہاں ادھر دیکھنے کا کیا مقصد ہے؟ عالم امکان نے ظاہر زیدی زانو ٹیک دیے ہیں 14 کے سامنے، یعنی جو اللہ بنا سکتا ہے وہ مسخر ہے 14 کے۔ یا تو کھولو دماغ کا وہ دریچہ میں خود آؤں، ورنہ میں نے لفظ بھیجنا ہے، وصول تو تم نے کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی اسد بخاری صاحب کہ جب تک سائل اقوان کے ذریعے بیٹا ڈھونڈتا رہا، دینے والے نے کہا مقدر میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ سمجھ میں آگئی بات؟ جب تک اکوان کے کرنل صاحب قانون کے تحت بیٹا مانگتا رہا، دینے والے نے کہا لوح پہ نہیں لکھا، جب عالم امکان کے شہزادے سے ٹکرایا، تو پھر کون نہیں جانتا تم میں سے کہ امکان کے شہزادے نے شکیل بخاری ہاتھ پکڑا، دربار نبوت میں لے آیا، کیوں کیا خالی؟ مقدر میں نہیں، اچھا میں دینے لگا ہوں، ایک دے دیا،
حسین یہ کیا کر رہے ہو؟ لوح پہ نے لکھا، فرمایا 2 دے دیے۔ حسین مشیت نہیں چاہتی، 3 عطا کر دیے۔ حسین تقدیر نے منہ موڑا ہوا ہے، 4 دے دیے۔ حسین اللہ سے تو پوچھ لیتا، 5 دے دیے۔ حسین تجھ جو حسین آج تجھے ہو کیا رہا ہے؟ 6 دے دیے۔ حسین کیا کرتے جا رہے ہو؟ 7 عطا کر دیے۔ منور بخاری سائل کم ظرف تھا، کہنے لگا بس۔ توجہ توجہ توجہ، حوالہ لے لو، کیونکہ کرنل صاحب میرے مخالف 72 فرقے نہیں 73 ہیں۔ جی مجھے 73 کا سامنا، شیعہ کچھ زیادہ ہی مجھ سے حوالے مانگتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے مناقب السادۃ الکرام، علامہ اور عارفین حسینی لکھتے ہیں۔ جب سائل نے کہا نا بس، حسین نے کہا جاؤ کم ظرف، میرے بحر کرم کو موج زن کر کے جھولی چھوٹی کر لی۔ کیا کہا میرے مولانا؟ ہاں، میرے سخاوت کے سمندر میں تلاطم پیدا کر کے ظرف چھوٹا کر لیا۔ اور مولانا دلدار علی آگے حسین فرماتے ہیں حوالہ میں نے دے دیا، فیصلہ حلال زادوں سے چاہوں گا۔ حسین فرماتے ہیں کاش آج تو چپ تو رہتا، آدم کی اولاد ایک طرف ہوتی، اور شبیر کی عطا ایک طرف۔ سوچا بھی ہے لاہور والوں، نہ لوح پہ لکھا ہے، نہ مشیت دینا چاہتی ہے، نہ تقدیر میں ہے، یہ دے کہاں سے رہا ہے؟ بھئی امکان کا حکمران جو ہے، نہ یہ میں نے پاؤں نیچے رکھ لیا، ہاں نہیں، کون روکے گا مجھے؟ کون روکے گا اترنے سے مجھے؟ سوائے 14 کے کسی میں ہمت نہیں۔ یہ واپس تب آئے گا اوپر پاؤں، ورنہ نیچے ہی اترے گا۔ ہاں، قیمت خرید ہوئی تو واپس آ جائے گا، ورنہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ آؤ، حسین نے کیا کہا ہے کرنل صاحب؟ اولاد آدم ایک طرف ہوتی اور میری عطا ایک طرف۔ حسین کا یہ فکرہ شاہد خان دلیل ہے کہ حسین نے راہب کو جو بیٹے دیے وہ اولاد آدم میں شامل نہیں تھے۔
سمجھتے رہو. جیت بسم اللہ. میری دعا ہے کہ کم از کم اپنے سردار کے ظہور تک زندہ رہو. ہاں میری محنت ضائع نہیں ہوئی, مجھے پھل مل گیا محنت کا. حقیقت کا موتی جو میں نے تمہاری جھولی میں پھینکا تھا, اس نے تم نے اسے سنبھالا. حسین کا یہ فکرہ دلیل ہے کہ جو حسین دے رہا ہے وہ اولاد آدم میں شامل نہیں. اب اگلے فکرے کا بھی فیصلہ کرنا اور پوچھنا نمک حرام ملا سے کہ جس حسین کی خیرات اولاد آدم میں شامل نہیں, وہ خود اولاد آدم میں کیسے شامل ہے؟ وہ خود اولاد آدم میں کہاں شامل ہے؟ آدم تو رشتے میں پوتا ہے میرے مولا علی کا. اللہ اکبر. میں نے غلط تو نہیں کہہ دیا؟ نہیں, آدم ترابی ہے یا نہیں؟ علی ابو تراب ہے یا نہیں؟ جو آدم تراب کا بیٹا, علی تراب کا باپ, یعنی علی آدم کے باپ کا بھی باپ ہے, جس کے ہاتھوں کی چند جنبشوں نے آدم کو ذریت سمیت لباس وجود دے دیا ہو. ہاں باخدا اتنی توقع نہیں تھی, مولا جانتا ہے, ملک اور نہیں تھی توقع. آج کا پوچھئے, میں وہاں کمرے میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا لوگوں سے کہ آج تو بالکل میں بے حال ہو رہا ہوں, پتہ نہیں 10 منٹ بھی پڑھ سکتا ہوں یا نہیں. یہ اعجاز ہے اس ذکر کا. مولا امیر کرنا صاحب خود فرماتے ہیں ذکرنا شفاء من الواق والاسقام, ہمارا ذکر لا علاج بیماریوں کے لیے شفا ہے. اور چونکہ اس وقت روحانیت اتنی ہے کہ روح القدس کا نزول ہو رہا ہے, تو یہی دعا مانگ لیے جناب اظہر حسن ندیم سید کے لیے
اور کرنل حامد کے لیے کہ مولا نے شفا عاجلہ کاملہ کلیہ مرحمت فرمائے۔ اس ذکر پاک کے صدقے آؤ چودھری واجد پھر ایک رز کھول ہی دوں۔ اکوان امکان، یہ ذہن میں رہیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جو ہو چکا وہ اکوان، جو ہو سکتا ہے۔ اکوان کے بھی شہنشاہ یہی ہیں۔ میں شکیل بخاری ایک وقت یاد دلاتا ہوں۔ چند صحابہ بیٹھے ہیں اور دوسرا علی اور چوتھا امام۔ تھک گئے ہو دوستو؟ دوسرا علی، چوتھا امام، چھٹا محمد۔ زیب مسند ہے، باتیں کرتے کرتے اذ ارتفع فی الہوا وغاب فی السماء، اچانک مولا نے پرواز شروع کی، براق کے بغیر، رف رف کے بغیر، بحرم کے بغیر، سواری کے بغیر، جبریل کے راستہ بتائے بغیر۔ جاگنا، غائب ہو گئے لوگ ہکا بکا۔ ہاں کافی دیر بعد آئے تو جبڑے بند ہوئے۔ یا مولا یا اینا کون تھا؟ سرکار کہاں تھے آپ؟ فرمایا کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ اصل میں نے نگاہ اٹھائی نا تو جنت الفردوس کی ایک روش پر حمزہ، جعفر اور میرے خاندان کے چند بزرگ کسی علمی بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا تو میں جو کہ امام حق ہوں، حجت خدا ہوں، میں نے سوچا کہ جا کے ان کی بحث ختم کروں، فیصلہ کر دوں۔ بس گیا، فیصلہ کیا اور آ گیا۔ تم میں تو اس بات پر پھونچار آ رہا ہے، اور بھٹی صاحب جس بات پہ مجھے وجد آ رہا ہے وہ آگے کی ہے۔ لوگوں نے کہا مولا جنت تو علیین میں ہے، حل تقدر ان تصعد الی علیین، کیا آپ میں یہ قدرت ہے کہ علیین تک ایسے پرواز کر کے جائیں؟ اگر میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یہودی ہو کے مروں، کلمہ آخرت میں نصیب نہ ہو، نبی مجھے اپنا امتی نہ کہے، علی اپنا شیعہ نہ کہے، حسین اپنا ماتمی نہ کہے، بارواں ریت نہ کہے، اس سے بڑی بد دعا کوئی منبر حسین پہ اپنے آپ کو دے سکتا ہے؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو یہ سب مجھ پہ آئے، اور اتنی قسموں کے باوجود جو حرامی شک کرے۔ پھر یہ اس جی پھر بخاری صاحب وہ مجھ سے تو بہتر کوئی نہیں ہے نا۔ پھر جو شک کرے اس کے 7 پشتوں کے شجرے میں شک، پھر وہ نسلی حرامی، اصلی حرامی۔ مولا کیا آپ میں قدرت ہے کہ آپ وہاں تک جا سکے؟ یہ منبر کے پاؤں میں ہاتھ ڈال کے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، چھوٹے علی نے مسکرا کے کہا نحنو سنو نہ ہو فکیف لو نقدر ان نصعد الی سننا۔ او بے وقوف ہو، جنت بنانے والے بھی ہم اور جا بھی ہم نہ سکے۔
ارادے باہر والو جیو اب راز بتانے لگا ہوں وہاں کا ایک دوسرا. لیکن کرنل صاحب میں کم ظرفوں کا ضامن نہیں ہوں. اگر کوئی کم ظرف اپنی کمینگی کی بنا پر غلط مطلب لے لے تو یہ اس کی خصلت کا قصور ہوگا. صاحبان کرم کے کرم میں کوئی قصور نہیں. بس تصور میں بسا لو او ادنا پہ بیٹھا ہے رسول, راز بھری باتیں ہو رہی ہیں. ہاں حوالہ نہ ہو, گنگا ہونا میرا حق, زبان کاٹ لو. ترجمے میں خیانت ہو, سزائے موت میرا استحقاق, گولی مار دو. اور اگر یہ صحیح ہو پھر توفیق نجف والے سے مانگنا. باتوں ہی باتوں میں حجاب قدرت میں زلزلہ آیا, آواز قدرت ہے, یا حبیبی اعلیت علی نفسی اللہ ادخل شیعت علی فی النار ولو کان مرہقا زیالا. میں نے واجب کر دیا ہے اپنے آپ پر کہ علی کے ایک حبدار کو بھی جہنم نہیں بھیجوں گا, چاہے گناہوں میں حد سے گزرا ہوا کیوں نہ ہو. ہاں جی ببنے نہیں, وہ راز اگلے جملے میں ہے, جو کھولنا ہے وہ اگلے جملے میں ہے. کہا میں نے واجب کر دیا ہے اپنے آپ پر کہ ایک علی کے شیعہ کو, ایک حبدار کو بھی وَلَوْ كَانَ مُرْحِقًا زَيَّالًا. اور خدا کی قسم بخاری سے میں اس کا صحیح ترجمہ ڈر کی وجہ سے ابھی بھی نہیں کر رہا. ہاں بس یہی کر رہا ہوں کہ وہ چاہے گناہوں میں جتنا بڑھا ہوا کیوں نہ ہو, میں اسے جہنم نہیں بھیجوں گا, جنت دوں گا. رسول نے پوچھا ہے میرے مالک اس کی وجہ آخر. اب ذہن میں ایک اکوان ہے, ایک امکان ہے, یہ عالم امکان کے سلطان ہے. جو اللہ بنا سکتا ہے ان پر حکومت ہے 14 کی. اللہ نے کہا میرے حبیب راز کی بات ہے, عوام کو نہ بتانا, خواص کو بتانے کی اجازت ہے. لا ابھی تو آنہا لا یسنا جنتاً اخرى. تجھ سے بہتر کون جانتا ہے, علی عالم امکان کا بادشاہ ہے. اگر میں اس کے حبدار کو جنت نہ دوں, علی تو کروڑوں جنتیں اور بنا لے گا.
शहनशाह ला तादाद जन्नतें बनाता जाएगा, लिहाजा राज रहने दे। और इज्जत हैदर की कसम 10 मिनट पहले तक कहीं जहन में भी नहीं था कि मैं राज खोलूंगा। और देखें आप ही मलिक हुर मौजू के साथ गया, यहां भी आलम इम्कान के शहनशाह, वहां भी आलम इम्कान के शहनशाह। जो अल्लाह बना सकता है उस पर इनकी हुकूमत। इसीलिए तो कहता हूं बेवकूफ न बन, मौलवी के चक्कर में न आ, अली से मांग, लिखा हुआ भी नहीं होगा, इम्कान का मालिक है, दे देगा। अपनी आवाज को नजर पहुंचा दीजिए, पाक ज़हरा से दिल की मुरादें पा लीजिए। मगर नारा ऐसा लगे जैसे पाक रसूल सुनना चाहते हैं, पाक ज़हरा सुनना चाहती हैं, हसनैन की नैन शरीफ है अपने बाबा का नारा सुनना चाहते हैं, अपने किबरिया अपने मुर्शिद का नारा सुनना चाहते हैं, इमाम ज़माना अपने जद का नारा सुनना चाहते हैं। मीर के नारा बस खत्म हो गई बात। यही नारा तो है जी जी कि हाँ अमीर कायनात अपने चंद गुनाहगार हवदारों को ये दर्श देंगे मैदान क़यामत में। ओए मुंह फेर लिया अल्लाह ने, वाला अब क्या करें। मैं कोई बात नहीं, जहन्नम के किनारे खड़े हो जाओ और या अली कहना शुरू कर दो। और उस वक्त फिर जहन्नम की आवाज आएगी, जो या मोमिन इन्ना नूरक कद इत्फला भी, ओ जा मोमिन छोड़ मेरा किनारा, मेरी तो आग बुझी जा रही है। जी और यही तो फिर अल्लाह जिब्रील से कहेगा, ओ जिब्रील चलते हैं कि इनको जन्नत में, मैं इनकी वजह से अली के दुश्मनों से अजाब तो कम नहीं कर सकता। दरूद पढ़ लो मिलकर बावाज़े बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ? अपने लिए नहीं पूछा, रोजाना पूछा है और यही कुछ पूछा है इख्तितामी लम्हात पर, सिर्फ इस एहसास को जिंदा करने के लिए कि नंगे सर बैठी हुई कौम को बता सकूं लाख इल्म के दरिया बहा दिए जाएं,
جب تک چار آنسو نہ بہیں، جب تک آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام والی بیوی راضی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ داستان درد کی ہر کہانی سے میری قوم کا ہر عزادار واقف ہوتا ہے۔ فضائل میں نت نئی محنت ہوتی ہے ہماری کہ آپ کو نئی سے نئی باتیں سنائی جائیں، لیکن درد کی وہی چند گنی چنی کہانیاں جو روزانہ دہرائی جاتی ہیں، نہ پڑھنے والا بیزار ہوتا ہے، نہ سننے والا تھکتا ہے، نہ آنسوؤں کا سفر رکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آنسو کے پیچھے حسرت ہے علی کی بیٹی کی۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ ہم کیا ہیں؟ میں نے کتنا رلانا ہے تمہیں اور کتنا رولو گے تم؟ تمام علماء بالاتفاق تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ پوری کائنات میں 3 ہستیاں ایسی ہیں جو کہہ سکتی ہیں کہ ہم حسین کے عزادار ہیں۔ صرف 3 شخصیتوں کا حق ہے۔ کون؟ بیمار کربلا۔ سجاد کہہ سکتا ہے میں عزادار ہوں حسین کا۔ مسافرہ شام کہہ سکتی ہے میں عزادار ہوں حسین کی۔ اور وہ بھی جس نے لاشے پہ قسم کھائی تھی جب تک زندہ ہوں ٹھنڈا پانی نہیں پینا، جب تک جی رہی ہوں چھت کے نیچے نہیں بیٹھنا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ کوئی طویل عریض نہیں پڑھنا میں نے، یاد دہانی کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں، گوشت کا دل ہے، قبر میں بھی ماتم کرے گا، میرا وعدہ ہے۔ اللہ جانے تم میں کس کے دائیں یا بائیں میرا خون رونے والا امام تشریف فرما ہے۔ 40 سال رویا، 1-2 دن نہیں، پانی نہیں رویا، لہو اور لہو قطرے نہیں رویا، پر نالے۔ اللہ اکبر۔ اور خدا کی قسم لاہور والوں، بہانے تلاش کر کے رویا ہے سجاد۔ رو رہے تھے، یمن کے ایک مومن نے کہا مولا تھوڑا رویا کریں۔ فرمایا ہاں بھائی ٹھیک کہتے ہو تم، یہ بتاؤ اگر آج تم مدینے میں مر جاؤ تو کیا تمہاری میت بغیر غسل کفن کے پڑی رہے گی؟ میں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ حیران ہو کے کہتا ہے مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ مسلمانوں کا شہر ہے، کوئی مجھے نہلائے گا، کوئی کفن دے گا، کوئی قبر بنائے گا۔ فرمایا لاکھوں مسلمان دیکھ رہے تھے اور میرے بابا کی لاش 40 دن تک کربلا کے صحرا میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح رویا۔ دعا ہے میری اس غم میں رونے والی آنکھیں خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئیں۔ بس چھوڑنے لگا ہوں میں منبر۔ میں نے کہا قطرے نہیں رویا پر نالے۔ ابن منذر بتاتا ہے دیکھا کہ چھت پہ روتا ہے پر نالے چلتے ہیں۔ پردہ کرا کے مولا کی خدمت میں گیا۔ اشارہ سمجھنے کی کوشش کرنا خدا کے لیے۔ خون رو رو کے سجاد اتنا ناتواں ہو چکا تھا جیسے نازک پودا ہوا میں ٹھہر نہیں سکتا اور جھولتا رہتا ہے، ایسے میرے مولا کا بدن ہوا میں لہراتا تھا۔ قدموں پہ سر مارا، کہتے خود پہ رحم نہیں آتا، اپنے بابا کے شیعوں پہ رحم کھاؤ۔ کیا کروں؟ تھوڑا رویا کر۔ خون کا فوارہ اگلا۔ کہا ابن منذر ایک بات تو بتا۔ مولا پوچھئے۔ فرمایا ابن منذر کوئی غیرت مند بیٹا کھڑا دیکھ رہا ہو اور کوئی شخص اس کے سامنے اس کی ماں کے سر سے برقع اتارے، بتاؤ اس غیرت مند بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟
جہاں مولا اسے مر جانا چاہیے. فرمایا حق تھا میرا میں شام مر گیا ہوتا جب 5 لاکھ تماشائیوں زینب ننگے سر. مانی اجلس کے مسائل کو شرفت مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت ہماری یولیدہ بیانی کو منفرد یومن بی اولاد اولاد نارینہ طالبان جو مکر و در تنگ دستن جو بے گناہ قید ہیں رہایت فرما حضر رسول ندیم سید کرن حامد کو شفاء کاملہ اور بچے کی شفاء کاملہ سیات عجب کے لیے مومن جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل شریعت کے نزدیک جائز ہے. مومن کی والدہ کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ مرحمت روا. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد دعا. اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ مقاعد وناصر ودلیل معائنہ حتی تسکن وردک طوّن ونتمتعه فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واهل بيته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة بابا بلند. توجہ ہے بات شروع کی جائے. طبیعت کل سے بھی زیادہ ناساز ہے اور آج چونکہ معمول سے زیادہ بیٹھنا پڑا گردے میں درد شروع ہو چکا ہے. بس اس ذکر کو زینہ شفا سمجھ کر میں کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں. بس آپ کی اتنی معاملت ہوگی میرے ساتھ کہ جو ارسال کروں وہ پہلی کوشش میں وصول کر لینا. یہ ایک تو بڑی مصیبت ہے. میں اپنی بیماری کا بتاتا ہوں چہرے تمہارے اتر جاتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میرے سامنے ہے. فرمایا ذریتا من حملنا ما نوح انہو کان عبدا شکورا. فرمایا تم اولاد ہو ان لوگوں کی جنہیں ہم نے نوح کی کشتی نجات میں سوار کیا. غور فرمایا دوستو. ذریت ہو تم، نسل ہو، اولاد ہو ان لوگوں کی جو نوح کی کشتی پہ سوار تھے. اور نوح کی کشتی کو ہم نے کشتی نجات اس لیے بنایا کہ انہو کانا عبدا شکورا، وہ ہمارا شکر کرنے والا بندہ تھا. بسم اللہ. بنیاد شکر پر نوح کی کشتی نجات بنی. نوح شاکر نہ ہوتا کشتی نہ. دیکھو بھائی گھبراہٹ سے باہر آؤ. ہاں میں نے رات بھی کہا تھا میں مر بھی رہا ہوں، نہ میرے علم کو زنگ لگ سکتا ہے، نہ میری نیت میں فتور آ سکتا ہے، اور مرتے مرتے بھی اسرائیل کو اس وقت تک رکنا ہوگا جب تک میں مدحت بو تراب تمام نہ کر لوں. شکر
نجات کا ضامن تھا. تمہارے لیے بھی سورہ نساء میں اللہ نے کہا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، کہ اگر تم شکر کرو تو اللہ کو تمہارے عذاب سے کیا لینا دینا. تو کرنل صاحب ثابت یہ ہوا کہ جہنم میں جو بھی جا رہا ہے ناشکری کی وجہ سے جا رہا ہے. نہیں، اب بخاری صاحب لمحہ فکریہ یہ ہے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، روایت نہیں. جو بھی جہنم جائے گا ناشکری کی سبب. پالنے والے نمازی جہنم جا رہے ہیں، ناشکرے ہیں. نہیں، یہ میرے مولا امیر کا فرمان ہے کہ الناس اعداء ما جہلوہ، لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں، جسے جانتے ہیں اسے مانتے ہیں. تم میں سے کون نہیں جانتا؟ کتنے فرقے ہوں گے امت رسول کے؟ شاد باش، میں تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، میری مدد کرتے رہنا. 73 میں سے جہنمی کتنے ہیں؟ میں 50 لاکھ کا اعلان ہے، 5 کروڑ کا اعلان ہے، پوری جائیداد کا اعلان ہے. کہیں دکھا دو جھوٹی روایت میں کہ رسول نے کہا ہو کہ 72 فرقوں کے گناہگار جہنم جائیں گے. ملتا ہے کہیں؟ ملتا ہے کہیں کہ رسول نے کہا ہو کہ 72 فرقوں کے خطاکار گناہگار جہنم جائیں گے؟ نہیں، فرقے جائیں گے. گناہگار ہیں تو جہنمی، نیکوکار ہیں تو جہنمی، اور ایک فرقہ جنت جائے گا. رسول نے یہ نہیں کہا کہ ایک فرقے کے نیک لوگ جنت جائیں گے. سمجھاری بات؟ یہ نہیں کہا کہ وہ ایک فرقے کے خطاکار، ایک بھی فرقہ جنت جائے گا، اس کے نیک ہیں تو جنتی، گناہگار ہیں تو جنتی. ملک ہور نے مجھے آتے ہوئے کہا کہ بعض بزرگوں نے کہا کہ اس طرح تو لوگ زیادہ بد عمل ہو جائیں گے. میں نے حالانکہ رات بھی پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ تو پھر ان کی کمینگی ہے اگر وہ عمل چھوڑ دیں. میں کسی کم ظرف کی کم ظرفی پر کریم کا کرم تو نہیں چھپا سکتا. اگر کسی کی فطرت میں کمینہ پن ہو تو میں کریم کی کریمی کو داغدار کر دوں، اسے چھپا دوں. یہ نہیں اب 72 عمل کے باوجود جہنم جا رہے ہیں اور 73 کے گناہگار بھی جنت دوڑے چلے جا رہے ہیں، تو وہ چیز کیا ہے جو جنت لے جا رہی ہے؟ چلے تو نہیں گئے ہو؟ ناشکری. ایک فرقہ شکر گزار تھا، جنت گیا.
72 ناشکرے تھے، عمل کے باوجود جہنم گئے. اور یہی تو اللہ کہہ رہا ہے شکر کرو شکر کرو، اور وہی ڈھونڈ کے دکھانا ہے کس کا کرو کیسے کرو. طبیعت نہ چاہ رہی ہو، میں تو پہلے ہی بیمار ہوں. پانی رکھا ہوا ہے سارے بے ہوش. شکر کرو. اگر تم نے شکر کیا تو میں نے تمہارے عذاب کو کیا کرنا ہے. انبیاء نے شکر کیا، منصب پائے. سر اٹھا کے دیکھتے میری طرف رہنا اگر کچھ لینے آئے ہو تو. سلیمان بن داؤد کو روح زمین کی حکومت دی. اے داؤد کے بیٹے، اگر اس کو باقی رکھنا ہے تو نسخہ ایک ہی ہے، کیا؟ انشکر لی، ہر وقت شکر کرنا، ورنہ یہ سارا چھن جائے گا. یعنی غضنفر سے لے کر آدم تک ہر ایک سے کہتا ہے شکر کرو شکر کرو شکر کرو شکر کرو. نوح شاکر تھا، کشتی نجات والی ہو گئی. ملک اور اگر کوئی ایسا مل جائے جس کا شکر وہ کر رہا ہو، چلے تو نہیں گئے ہو پیچھے والوں؟ ٹھیک بیٹھے ہو؟ بہر جب اگر کسی کا شکر وہ کرے تو پھر اس کی کشتی کیا ہوگی؟ نہیں پتہ نہیں کس وقت مجھے میری طبیعت جواب دے جائے تو جلدی میں نتیجہ کی طرف پہلے پڑھوں، اور بعد میں طبیعت ہوئی تو پڑھتا رہوں گا. تم یہ سوچ رہے ہو شکیل بخاری سردار شیخان شاید میرے سامعین سوچ رہے ہیں کہ میں محمد کا شکر دکھاؤں گا، علی کا شکر دکھاؤں گا، بطول کا شکر دکھاؤں گا، 14 کا شکر دکھاؤں گا. نہیں نہیں نہیں، آپ میرے ساتھ چل. قرآن منبر پہ لا، یا جھوٹا کر میدان میں یا جھوٹا ہو جا. فرشتہ سائل کے روپ میں دروازے پہ روٹیاں لے رہا ہے. میں تمہیں کہتا ہوں واہ کہ سارے ہی پہنچ گئے ہو. شاید خان روٹیاں لی، فرشتہ تھا، ملک مکرم تھا وقار نقوی، روٹیاں لے کے فضا سے کہتا ہے دیکھنا میری طرف، قد شکرت لکم، میں تمہارا شکر گزار ہوں. اے ڈھونڈ ڈھونڈ ایسا گھرانہ، بتا ایسا خاندان جن کے نوکروں کی برہم یہ مزاج کی گفتگو اللہ آیت بنا دے. وہ مزاج برہم ہو، کرنل صاحب کوئی بات کریں اور آیت ہو جائے. جو فضا نے کہا منو ان اللہ نے آیت بنا کے بھیجی، ڈانٹ کے فرشتے سے کہتی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے یہ روٹیاں وجہ اللہ کے صدقے میں دیں.
قوم تک جہاں جہاں تک آواز جاری ہے تاریخ کی نعرہ آنا چاہیے پھر کیا نعرہ ہے ترجمہ کرنے والوں نے چودھری واجد لکھ دیا جعفر نے بھی اپنوں نے بھی پرایوں نے بھی ہم نے یہ روٹیاں اللہ کے نام پر دی ہیں میدان میں آؤ بتاؤ کس کا ترجمہ ہے یہ فضا نے فی سبیل اللہ کہا ہے فضا نے للہ کہا ہے اس نے تو کہا ہے لے وجہ اللہ یہ روٹیاں وجہ اللہ کا صدقہ ہیں لے جاؤ لاؤ نرید منکم جزاء ولا شکورا نہ تمہارا شکریہ چاہیے نہ تمہاری جزا نہیں حق تو یہ تھا کہ اللہ غضبناک ہو جاتا غصے میں آتا اہل بیت سے لڑتا سمجھا کے رکھو نوکروں کو کہ میرے مقرب فرشتوں کی بھی عزت کرنا نہیں آتی انہیں ڈانٹ رہی ہے اس کے برعکس میں نے بنائی آئے تھے میرے مشورے سے آئیں فضا یہ کہہ کے چل دی زبان بے زبانی سے وہ پیچھے سے پکارا اور سمدیت معاب لوگوں کے گھر میں رہ کے بے نیاز ہو جانے والی خالق لوگوں کے گھر میں رہ کے مستغنی بن جانے والی کنیز ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا اگر فرشتے کا شکریہ تیرے معیار کا نہیں میں اللہ شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر جی جی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ظاہر بھائی سورہ دہر پڑھ رہا ہوں ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا میں اللہ شکر گزار ہوں اب فیصلہ حلال زادوں سے یہ کرانا ہے نوح شکر کرے کشتی نجات بن جائے اور یہاں تو علی کی نوکرانی کا شکریہ ادا ہو رہا ہے کہہ دوں اتنے بندے نوح نے نہیں بچائے جتنے فضا بچا کے لے جائے گی سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو یا نہیں ہاں دیکھو سارے اٹھاؤ میرے طرف دیکھو ہاں
یہ حقیقت ہے. یہ 2 + 2 4 کی طرح حقیقت قاہرہ ہے. یہی مقصود الہی ہے, یہی تقاضائے مشیت ہے. جی جی, کسی کو لڑنا ہے خدا سے جا کے لڑے. کیوں اس نے ایسا کیا ہے؟ اب دیکھو, علی کی محبت میں عالم مستی میں جو کہہ جاتا ہوں, بس مجھے کہہ کے گزر جانے دیا کرو. پیچھے سے کالر پکڑو گے نا تو پھر پلٹ کے وہ بم مارا کروں گا کہ جس میں ہستیاں نہیں نسلیں مٹ جایا کریں گی. میں نے رات پردے میں بات کہہ دی تھی کہ علی کی وجہ سے کوئی بھی جہنم نہیں جائے گا. جی, تم نے چھیڑا خود, تو اب سننے کا حوصلہ بھی پیدا کرو. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جی جی, نہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ بڑا گھمنڈ ہے اپنے سجدوں پر, بڑا ناز ہے اپنے روزوں پر. کرنل صاحب, جب میزان